اپنا تاج اتار میرے پیروں میں رکھ. اورنگزیب نے اپنا تاج اتارا اور اس کے پیروں میں رکھا اس تاج کو, اور رکھنے کے بعد یہ کہا کہ کاش تو مجھ سے جاگیریں مانگتا, بہت زیادہ سامان مانگتا. کہ اللہ کوئی بات نہیں, تو نے تاج مانگا ہے, میں نے وعدہ کیا تھا جب میں دلی جاؤں گا میرے پاس آنا. بادشاہ اورنگزیب اس نے جب دربار میں بیٹھا تھا تو ایک بہروپیہ آ گیا. آج کل بھی ہوتے ہیں بہروپیے جو اپنا لباس اپنا لب و لہجہ بدلتے رہتے ہیں. ایک بہروپیہ آ گیا تو بہروپیے نے آ کے کہا کہ بادشاہ میں تم سے انعام چاہتا ہوں لیکن ایسے نہیں, میں دوبارہ آؤں گا, اگر تم مجھے نہیں پہچان سکے تو انعام لوں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. چند مہینے بعد بہروپیہ جب فوجی بھرتی ہو رہی تھی تو اچھی طرح تیاری کر کے آیا. ایک ایک فوجی بادشاہ کے سامنے لایا جا رہا تھا. جب وہ آیا نا بہروپیہ سامنے, سب کا نام پوچھا جاتا تھا, قد کاٹ گنا جاتا تھا. جب وہ آیا بادشاہ کے سامنے تو بادشاہ نے اس کو دیکھتے ہی کہا ہاں عبد الرحمان ہم نے تجھے پہچان لیا یار, اور 2 سکے نکال کے دیے, کہتا یہ لے تیرا خرچہ ہو گیا ہوگا کچھ. تو بہروپیہ بڑا حیران ہوا کہ یار مجھے اس نے پہچان لیا. 2-4 مہینے بعد استادوں کی بھرتی ہونی تھی. مدرسوں میں جو وہ مولوی پڑھاتے ہیں, جب ان کی بھرتی کا وقت آیا تو بہروپیہ استاد بن کے آ گیا. بہترین شیروانی, بہترین داڑھی کو رنگ کے, اچھی طرح سر پہ بڑھیا سی دستار لگا کے, جس طرح استاد ہوتے ہیں, ہاتھ میں 2 کتابیں پکڑ کے. اب سارے استادوں کا ٹیسٹ چل رہا تھا. جب وہ بادشاہ کے سامنے آیا, رنگ روپ بدلا ہوا تھا, کپڑے بدلے ہوئے تھے, چہرہ بدلا ہوا تھا, خد و خال بدلے ہوئے تھے. تو بادشاہ نے پھر اسے دیکھا, کہنا یار عبد الرحمان آپ تینوں پہچان لیا یار. بڑا حیران ہوا, اس نے پھر 2 سکے نکال کے دیے, کہتا رکھ لے تیرا کچھ خرچہ ہو گیا ہوگا. بات آئی گئی ہو گئی. بادشاہ کہیں جا رہا تھا اپنی فوج کے ساتھ, تو دیکھا ایک پہاڑ کی چوٹی پر لائن لگی ہوئی ہے. ایک طرف سے لوگ لائن میں چڑھ رہے ہیں اور وہاں اوپر کوئی کٹیا بنی ہوئی ہے, کوئی غار ہے جس کے اندر لوگ جاتے ہیں, دوسری طرف سے باہر آتے ہیں. تو بادشاہ نے دیکھا تو اپنے وزیر کو کہا, کہتا پتہ کرو یہاں کون ہے, کیا معاملہ ہے, ان لوگوں نے یہاں لائن کیوں لگا رکھی. وزیر گیا, جب پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اوپر ایک اللہ والے ہیں, ایک متقی بندہ, نمازی, پرہیزگار, ولی اللہ کا. آج کل تو ولی جلدی نظر آتے نہیں, اور اگر کسی کو مل جائے تو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو ولیوں کو کیا کہا, فرمایا میرے دوست ہیں, ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, ان کو کوئی خوف نہیں ہے. اب ولی جو ہیں وہ نظر آتے نہیں, آگے ولیوں کے چیلے بیٹھے ہوئے دھندا کرنے کے لیے. اللہ کے ولیوں کا تو بڑا مقام ہے نا بھائی. وہ اگر کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے اگر دعا کرتے ہیں, پوری دنیا کی طاقت لگ سکتی ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے, لیکن اللہ جب اپنے کسی ایک ولی کی دعا کو سن لیتا ہے اور حکم جو ہو جاتا ہے کہ قبول کر لی گئی, تو پھر اس بندے کا دنیا کی کوئی طاقت کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے. تو بادشاہ نے کہا پتہ کرو, پتہ لگا جی ولی اندر کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی ہے, لوگ اس سے دعائیں کرانے جاتے ہیں. اب بادشاہ کے دل میں بھی آئی کہ میں بھی اپنے لیے دعا کرا لوں, میں بھی اس سے جا کے اللہ کا قریبی بندہ کوئی اپنے لیے دعا کراؤں. بادشاہ بھی چلا گیا. تو جو ولی کا جو آگے دربان تھا نا اس اللہ والے کا, اس نے جب دیکھا بادشاہ آ رہا ہے تو اس نے جا کے بادشاہ کو جرأت سے کہا کہ خبردار لائن میں لگ کے آنا ہوگا. اگر تم بادشاہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لائن توڑ کے آؤ گے تم. اب جب اورنگزیب کو اس نے یہ کہا تو ان کو لگا کہ واقعی کوئی پہنچے ہوئے اللہ کے اصلی ولی ہیں, کوئی ایسا ویسا ہوتا تو کہتا جی بادشاہ آ رہا ہے آنے دو. لائن میں لگ گئے.
حضرت کی جب باری آئی، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے اندر گئے تو دیکھا ایک بہت ہی نورانی چہرے والا بندہ، اللہ کا بہت بڑا ولی، جس کے چہرے پہ نورانیت ٹپک رہی ہے، آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا، سلام کیا، وعلیکم السلام، فرمایا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا، فرمایا ہاں کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیں اور کوئی نصیحت کر دیں۔ اب وہ اللہ والے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بات کہی، کہنے لگے پہلی بات نصیحت تو یہ ہے کہ اگر کبھی شکست ہو جائے تو گھبرانا نہیں، شکست ہو جائے تو گھبرانا نہیں، اور اگر فتح ہو جائے تو غرور میں نہ آنا، یہ تو نصیحت ہے تمہارے لیے۔ حضرت دعا بھی کر دو، انہوں نے جب دعا کی بادشاہ کے لیے، دعا جب ختم ہو گئی، بادشاہ جب واپس جانے لگا، دروازے پر پہنچا نا، غار کے اس جھونپڑی کے دروازے پر جب پہنچا، وہ ولی جو تھا اپنی جگہ پر کھڑا ہوا، انہیں آواز ماری، کہنا اورنگزیب وہ ذرا ادھر پلٹ، آج مترانو نہیں پہچانے، وہ آج نہیں پہچانا تو نے ہمیں، اور میں تو وہی بہروپیہ ہوں جو 2 دفعہ پہلے تیرے پاس آیا، تو نے مجھے پکڑ لیا، اب دیکھ ہم نے کیسا جال لگایا تیرے لیے، ہم اس راستے میں آ کے 10 سال پہلے آ کے بیٹھ گئے، اور 10 سال تک اس بیٹھ کے غار میں اللہ کا نام لیا، چاروں طرف دنیا آنے لگی، ہمیں امید تھی کہ کبھی تو اس راستے سے گزرے گا، اور پھر جب تم ہمارے سامنے آؤ گے ہم پھر تمہیں بتائیں گے کہ ہم بہروپیے ہیں، کیونکہ ہم بادشاہ سے جیتنا چاہتے ہیں۔ اب جب بادشاہ نے اس کی آواز سنی اصلی، وہ کھڑا ہو گیا اور فرمایا رب تیرا بھلا کرے، تو نے بہت برا کیا۔ فرمایا اچھا چاہتا کیا ہے تو؟ پہچان تو لیا، اب ہمارا وعدہ تھا کہ جو تو کہے گا وہ دیں گے۔ تو وہ جو بہروپیہ جو ولی بن گیا تھا نا، اس نے اورنگزیب کو کہا، کہنے لگا یہ جو تیرے سر پر تاج رکھا ہے، جس پہ کوہ نور ہیرا لگا ہوا ہے، جس کو آج بھی دنیا برطانیہ میں دیکھنے کے لیے جاتی ہے، اس ولی نے کہا، اس بہروپیے نے، کہتا ہے اپنا تاج اتار اور میرے قدموں میں رکھ دے۔ اب جو لوگ وعدہ کرتے ہیں نا، سنو یہاں ایک اور بات، کئی لوگوں کو بڑا غرور ہوتا ہے کہ ہم بڑے پکے ہیں، ایمان والے ہیں، خاندانی ہیں، جو وعدہ کر کے نبھا دے بس وہی نسل والا ہوتا ہے، جو وعدہ کر کے وقت آنے پر مکر جائے وہ نسل والا نہیں ہوتا ہے بندہ۔ اورنگزیب نے وعدہ کیا تھا کہ جو تو کہے گا میں دوں گا، جب اس نے کہا نا بہروپیے نے اپنا تاج اتار میرے پیروں میں رکھ، اورنگزیب نے اپنا تاج اتارا اور اس کے پیروں میں رکھا اس تاج کو، اور رکھنے کے بعد یہ کہا کہ کاش تو مجھ سے جاگیریں مانگتا، بہت زیادہ سامان مانگتا، کہ لگ کوئی بات نہیں، تو نے تاج مانگا ہے، میں نے وعدہ کیا تھا جب میں دلی جاؤں گا میرے پاس آنا، اور بھی بہت کچھ دوں گا۔ اتنا کہہ کے جب بادشاہ پلٹا واپس دروازے پر پہنچا تو وہی بہروپیہ جو اللہ کا ولی کا بننے کا ڈھونگ کر رہا تھا، اس دفعہ جب اس نے آواز ماری تو اس کی آواز میں جلال تھا، اس کی آواز میں رقت تھی، اس کی آواز میں بزرگی تھی، اور کیونکہ بادشاہ خود اللہ کا ولی تھا، اس بار جب اس نے اس کو بلایا، اس کو آواز دے کر کہا رک جا اپنی جگہ پر اور میری طرف پلٹ، تو بادشاہ سمجھ گیا کہ اس بار کوئی بہروپیہ نہیں بول رہا، اس بار کوئی اللہ کا ولی بول رہا ہے۔ اور جب وہ پلٹا تو اس بہروپیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کہنے لگا ادھر آ اورنگزیب، اپنا تاج اٹھا اور بھاگ جا یہاں سے۔ کہنا بات کیا ہوئی؟ کہنے لگا یار میں 10 سال سے جھوٹ موٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کر رہا ہوں، 10 سال سے جھوٹ موٹ میں اللہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں، اور اتنی مخلوق میرے پیچھے لگ گئی اور اللہ اللہ کا نام جھوٹا موٹا لیا، تیرا تاج میرے قدموں میں آ گیا، اگر میں سچ میں اپنے رب کا نام لوں گا پھر اللہ مجھے کیا کچھ عطا فرما دیں گے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کہتا اگر میری نیت اب صحیح ہو گئی، اگر اب میں نے صحیح نیت سے، یہ تو ابھی خالی نیت سے صرف بادشاہ کو اپنا متحد کرنے کے لیے
کہنا اتنے سال اللہ اللہ کیا تو تیرے ہندوستان کے بادشاہ کا تاج قدموں میں. فرمایا اگر سچ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, سچ میں اپنے رسول کو راضی کرنے کے لیے, سچ میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے لیے اگر میری نیت پاک ہوگی تو پھر میرا رب مجھے کیا کچھ نہیں عطا فرما دے گا. تو بات تو نیتوں کی پھنسی ہوئی ہے ساری, بات تو نیت کے اوپر ہے. مال آ رہا ہے سامنے سے اور نیت کہتی ہے کہ عبد الرحمان حرام کا ہے, لیکن اپنی نیت کو دباتا ہے, نہیں آنے دے. مسلمانوں کو, ایک دوسرے کو, عزیز و اقارب کو ذلیل کرنے کی سازشیں رچتے ہیں. دل کہتا ہے کہ حرام ہے لیکن مجبوری ہے, حسد کہتا ہے کہ نہیں یہ کام کرنا ہے, کرو. پھر جب تک نیت پاک نہیں ہوگی ساری دنیا کی طاقت بھی اکٹھی کر لو گے تو عزت نہیں پا سکتے. رسول اللہ نے جب کہہ دیا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے تو پھر نیت پر ہی ہے. محمد الرسول اللہ کی بات تو دنیا کی طاقت پلٹ نہیں سکتی. پنجابی تک کہاوت بنی ہوئی ہے اس حدیث دے اتے, کہندے نیتاں نال مراداں, نیتاں نال مراداں, کہ جداں دی نیت ہونی ہے اداں دی مراد ملنی ہے. ایک بندے دی نیت یہی ہے کہ نہیں میں بیمار ہو گیا مرنا ہی ہے, پھر رب کہندا کوئی گل نہیں. ایک بندے دی نیت ہے کہ میں بیمار ہے ٹھیک ہونا ہے, رب کہندا ٹھیک ہونا ہے. ایک بندے دی نیت ہے کہ میرا کاروبار خراب ہو گیا میں برباد ہو جانا ہے تو برباد ہونا ہے. اگر انہیں نیت کر لئی کہ میں پھر واپس اتے جانا ہے تو رب کہندا ہن تو اتے ہی جانا ہے, کیونکہ جو حکم ہو گیا کہ نیتاں نال مراداں, جو تیری نیت ہوئے گی اس مراد نو انسان پہنچ کے رہے گا, وہ مراد ختم نہیں ہو سکتی ہے.